مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضیلت و برکات بہت ساری ہیں، چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ شب رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے کے ابتدا میں 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو، الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلپ، کلام، کوئی گفتگو سنی ہو جو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین سن سکیں، کیونکہ الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں وہ الحمدللہ آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں الحمدللہ ان میں جو ہے وہ سینڈ کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ہے۔ آپ نے گزشتہ ایک سلسلے پہلے، یعنی یہ سلسلہ نہیں، اس سے پہلے جس میں عبدالحبیب بھائی آئے تھے، تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے ہی سلسلے میں میسیج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی سے جو ہے وہ عرض کریں کہ آپ اسٹوڈیو کلام اپنا ریکارڈ کروائیں۔ الحمدللہ اب آپ دیکھیں، ہمیں بھی یاد نہیں ہے کہ وہ میسیج کنہوں نے کیا۔ اس وقت عبدالحبیب بھائی کے جو ہے وہ پڑھے ہوئے کلام، اسٹوڈیو کلام جس میں منقبت غوث پاک بھی ہے، میں نے شوق مدینے جاور تھا، غالباً اس وقت غالباً شاید 7-8 ملین سے جو ہے وہ اپنا، یعنی 70-80 لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنا صرف یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ الحمدللہ دیکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ اپنا سنا ہوگا۔ تو یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے آپ کا میسیج، تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں میں آج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، ایسا تجھ خالق نے طرح چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول بدلے، یعنی کہ غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، لڑائی ہے۔ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حاضر ہے در دولت میں گدا سرکار، توجہ فرمائے۔ 58 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 74 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے۔ فرق بہت بڑھ گیا ہے، مگر ابھی بھی جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے۔ گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کھلا ہے شبیر کے لیے باب رحمت، نسیم کوئے محمد
والے ایک نعمت گئے، اللہ کی یہ رحمت گئے۔ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے۔ ایسا تھا کہ میں امی کے سامنے نہیں آتا تھا، امی میرے سامنے نہیں آتی، اتنی زیادہ ان کے دلی طور پر ایک آنکھیں ملا نہیں پا رہے تھے۔ انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، ان کو بتانا ہے، بہت کچھ بتانا ہے، بہت کچھ بتانا ہے۔ انہیں دل دل میں حال دل اپنا جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس میں اور بہت کچھ ہے کہ جو جھلکیوں میں شامل نہیں، الحمدللہ سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم بچوں کے حوالے سے 2D یا 3D اینیمیشن اگر کوئی تیار ہوئی ہو گزشتہ ہفتوں میں تو الحمدللہ ہم اپنے سلسلے میں بھی اس کو جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ آج کل یوں سمجھے کہ ایک لوڈ شیڈنگ تو ہو ہی رہی ہوتی ہے، پھر ساتھ میں بعض اوقات بجلی کا جو ہے وہ بل آتا ہے۔ اچھا، تو ہم عمومی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ اپنے علاوہ اداروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات اگر خود بھی دیکھیں سید صاحب تو ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات بلب پنکھے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اپنا چلا دیتے ہیں، یا چلا دینے کے بعد اگر کسی اور کمرے میں چلے جاتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بچوں کو جو ہے وہ ایک سمجھایا گیا ہے، اور بچوں کو کس طریقے سے سمجھایا ہے، بچوں کو صرف نہیں سمجھایا بلکہ بڑوں نے بھی سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے، رات لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے میں ہوم ورک ہی نہیں کر سکا۔ رائکا، دن کی روشنی میں آپ نے لیمپ آن کیا ہے، کیوں غلام رسول بھائی؟ کیا دن میں لائٹ نہیں جلا سکتے؟ جتنا بھی پاسبل ہو سن لائٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ اگر ونڈو کھول لیتی تو اس سے روشنی آ جاتی اور آپ کو لائٹ نہیں جلانا پڑتی، اور سب سے بڑھ کر بجلی کا بل بھی کم آئے گا، اور آپ کے بابا کے پیسے ضائع ہونے سے بچیں گے۔ یہ کیا بلا ہے بھائی؟ دیکھوں تو صحیح، یہ بونا نکال کر آخر کرتا کیا ہے؟ میں آؤں گا اور پیسے لے کے جاؤں گا۔ تم سوئچ کو جب بھی کھولو گے اور بند کرنا جب بھولو گے، تم سوئچ کو جب بھی کھولو گے اور بند کرنا جب بھولو گے، میں آؤں گا اور پیسے لے کے جاؤں گا، پیسے لے کے جاؤں گا۔ پنکھا ہو یا گیزر ہو، اوون ہو یا فریزر ہو، آئرن ہو یا موٹر ہو، اسکول ہو یا گھر پر ہو، میں آؤں گا اور پیسے لے کے جاؤں گا۔ بجلی کا جو یوزر ہو جانے یا انجانے میں، بجلی کا جو یوزر ہو جانے یا انجانے میں، پیسوں کو بچانے میں جب بھی ہوگی اس سے جو، میں آؤں گا اور پیسے لے کے جاؤں گا، پیسے لے کے جاؤں گا۔ تم بجلی ضائع کرو گے تو میں تمہارے بابا کے پیسے لے لوں گا۔ یہ بونا کہاں ہے؟ کہاں غائب ہو گیا یہ بونا؟ میں نے پہلے کبھی ایسا عجیب و غریب خواب نہیں دیکھا۔ اصل میں خواب کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بونا کیسا تھا؟ چھوٹا سا تھا۔ اتنا چھوٹا سا؟ ارے بھائی خواب تھا۔ ببلو بھائی، جب غلام رسول بھائی اور فیضان بھائی بات کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ یہ بیڈ مینرز ہیں۔ فیضان بھائی، جب ہم بلا وجہ لائٹ جلاتے ہیں یا فین چلا کر کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آف نہیں کرتے تو الیکٹریسٹی ضائع ہوتی ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ جب بجلی کا سوئچ آن ہوگا تو بجلی کا میٹر چلے گا اور بل بھی آئے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی لائٹ بلا ضرورت نہ جلے اور نہ ہی کوئی فین بلا وجہ چلے، اور ہم اپنے بابا کے پیسے بچا سکیں۔ اب میں سمجھا وہ بونا جو کہتا تھا، تم سوئچ کو کھولو گے اور بند کرنا جب بھولو گے، میں آؤں گا اور پیسے لے کر جاؤں گا، یعنی بجلی کا بل آئے گا۔ جی بالکل، لائٹس، اے سی، فینس اور دوسری الیکٹرک کی چیزیں
بلا وجہ کھلا چھوڑ دینا فضول خرچی ہے، اور قرآن نے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پیارے بچوں، آج سے آپ نے تمام غیر ضروری لائٹس اور فینس بند رکھنے ہیں تاکہ آپ کے گھر الیکٹریسٹی بل کم آئے اور آپ کے بابا کے پیسے فضول ضائع نہ ہوں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا سید صاحب، ایک میسیج کا میسیج بھی ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ میسیج جب یعنی اس اینیمیشن کے تھرو چل رہا تھا تو آپ بھی یہاں پر جو ہے نا وہ گنگنا رہے تھے جب یہ آؤں گا میں۔ ہمارے تو گھر میں بچے بھی آج کل یہ کر رہے ہیں، بابا کے پیسے لے جاؤں گا، آؤں گا میں آؤں گا۔ اچھا، میں آپ کو عرض کروں یہ واقعی بہت زبردست ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے اسلامی بھائی ظفر بھائی یہ جو پیچھے چلاتے ہیں کلپس وغیرہ وہ سینڈ کرتے ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے مجھے جو ہے وہ اپنا بتایا، حالانکہ وہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ آیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ آیا ہوا ہے اور گھر پہ جو ہے نا ہمارے بچے اسی میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ والا تو ضرور جو ہے وہ چلانا ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ بجلی بچانے کے حوالے سے الحمد دیکھا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے نا تو 10 لائٹیں جلائیں، ضرورت نہ ہو تو 1 لائٹ بھی نہ جلائیں، اور یہ امیر اہل سنت نے صرف کہانی ہے، اپنے کردار سے ثابت کیا۔ کیا بات ہے۔ نگران شورا پچھلے دنوں بیان میں فرما رہے تھے کہ امیر اہل سنت جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے یہ، تو آپ جب سیڑھیوں پر اندھیرا ہوتا تھا تو آپ نے لائٹ جلا لی، اب اوپر جا کے دیکھا کہ ابھی بند کرنے جاؤں گا تو پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر آپ نے بیڈ سوئچ کا استعمال کیا کہ نیچے سے آن ہو گئی، اوپر جا کے اور اس کو بند کر دیا تو نیچے والا بلب بند ہو گیا، یعنی یہی جو نیچے سے آپ نے چالو کیا اس کو اوپر سے جا کر بند جی اوپر جا کے پھر اس کو بند کر دیا۔ پھر اسی طرح ہم نے یہاں پر بھی دیکھا رمضان حال کے اندر امیر صاحب محراب شریف پہ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو 2 بٹن لگے، یہاں پر بھی بٹن لگا ہوا، اوپر بھی بٹن لگا ہوا، یہاں سے کھول دیا، ضرورت پوری ہے اوپر جانے کے بعد اب بند کر دیا۔ بجلی بچانے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے جو ذہن دیا ہے، اور اسی طرح میں نے یہاں بھی سنا، یہ بھی سنا ہے کہ جب امیر اہل سنت کہیں سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر جو ٹائم پیس گھڑی والی ہوتی ہے نا اس کا سیل بھی نکال کے، کمال ہے یار، یہ اتنی احتیاط امیر اہل سنت دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ بے شک سید صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی اس میں جو ہے وہ حاشیہ لگایا، اور اب ہم آپ سے جو ہے نا مزید حاشیے اس صورت میں لگوائیں گے کہ آپ سے اشعار جو ہے وہ ہم پوچھیں گے۔ ایک میسیج ہے کہ بشیر، نذیر اور منیر، یہ میرے کو لگتا ہے آسان ہے، اور وہ بھی پہلے مصرے میں جو ہے یہ الفاظ آنے چاہیے، تو آپ نے ایسا شعر جو ہے وہ سنانا ہے، اور مزید بھی ناظرین آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر تو ہمیں انشاءاللہ میسیج کریں، ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں، وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر واٹس ایپ کا وہ ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی میسیجز الحمدللہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور سید صاحب سے جو ہے وہ پوچھیں گے۔ آپ نے ابھی گزشتہ یوں سمجھے کہ کل رات کو ہی جو ہے وہ ایک سلسلہ تھا سید صاحب، جی ماضی کی یادیں، اس میں 2 راشد یعنی راشد نور اور راشد علی، ایک کا تعلق ہمارے علاقے یعنی کھرادر موسیٰ لین میں یہ امامت فرماتے ہیں اور ایک کا تعلق بلدیہ سے ہے، تو یہ دونوں جو ہے وہ اپنا تھے، اور رات کو راشد نور بھائی نے جو ہے وہ نگران شورا نے ان سے سوال کیا مدینہ شریف کی حاضری کا سبب اور کیسے جو ہے وہ، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ پہلے انہوں نے ذہنی آزمائش کا تذکرہ کیا، اور ذہنی آزمائش کے اندر وہ سیزن 5 کے اندر وہ ایک ٹیم کا حصہ تھے، اس حوالے سے انہوں نے کچھ گفتگو کیے، اور وہ ایک وقت پر جا کر جو ہے وہ گفتگو رک جائے گی، پھر ہم آئیں گے اور اس کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے اور مزید آپ کو کچھ دکھائیں گے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ ذہنی آزمائش جب شروع ہوا تھا تو اس وقت الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء تھے سب سے پہلے، اور اس کے بعد سیزن 5 جو تھا تو اس میں ایسا ہوا تھا کہ بڑے اسلامی بھائیوں کو شامل کیا جائے، تو مجلس جامعۃ المدینہ نے اس وقت ایک میں تھا، 2 ہمارے اور اسلامی بھی تھے جامعۃ المدینہ کے، تو ہم تینوں کو شامل کیا، الحمدللہ بڑا اچھا سلسلہ رہا، سیمی فائنل تک پہنچ گیا۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا خود پسندی تھوڑی سی آ گئی تھی، میں جو سمجھا ہوں شاید اس کی وجہ یہ کہ سیمی فائنل میں ہم 18 نمبر سے آگے تھے، یعنی صرف 2 نمبر سے ہمیں یوں لگتا تھا اگر جواب کوئی بھی نہیں دیا تو جیتے ہم ہی ہیں، تو دل میں ایسا آ گیا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس وقت جب سوالات عبدالحبیب بھائی کر رہے تھے تو کوئی بن نہیں پا رہا تھا،
یعنی ہم 18 نمبر سے آگے تھے اور پیچھے ہو گئے. خوش فہمی. اب خوش فہمی سمجھ لیں یا وہی ہوگا, کچھ خوش تھا, خوش تھا. دل میں بولا تھا کہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں, فائنل ہمارا ہی ہے. اچھا, فائنل میں ہم نے جانا ہے. تو وہ ایسا ہوا کہ رہ گئے ہم پیچھے. تو اب 18 نمبر آگے تھے, 18 نمبر آگے تھے اور 20 نمبر کا, یعنی کہ یوں سمجھے کہ 9 سوال, اگر وہ 9 سوال سے ہم آگے تھے, 10 سوال ٹوٹل ہوتے تھے, ایسا تھا. تو مطلب وہ ابھی بھی عبدالحفیظ بھائی تقریباً جب بھی فائنل میں یہ ہوتا تو لازمی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بھی ایسا بھی ایک ہو چکا ہے. تو اس میں تھا کہ خیر ہم پیچھے رہ گئے. تو ہم 3 اسلامی بھی تھے, تو چونکہ ایک تو جیسے ماضی ایسا گزرا تھا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت بھی تھی, اور امی جان کو خاص طور پر الحمدللہ مدینہ پاک سے, مکہ پاک سے بہت زیادہ لگا اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. تو امی رو کر دعائیں اس وقت خاص طور پر یہ کرتی تھی, بیٹا بس ہم نے مدینے جانا ہے. یہ نہیں تھا کہ جیتا کو نہ ہارتا کو نہ, بس ہم نے مدینے جانا. اس وقت ایک نا فضا قائم تھی کہ ذہنی آزمائش میں جانے والا مدینے جائے گا, فائنل میں جو جائے گا, کیونکہ درمیان میں بھی آ جاتے تھے, ایسا ہوتا تھا. تو خیر ہم پیچھے رہ گئے. تو اب دل کے اندر بہت ایک اٹھی کہ یہ کیا. جی اب سید صاحب میں عرض کروں کہ کل میں اپنے گھر پر یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. جب راشد بھائی یہ تذکرہ کر رہے تھے تو میرا مطلب دل کر رہا تھا کہ یار وہ ناظرین کو دکھایا جائے, یعنی اس وقت جس وقت یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ ہوا کیا. کیونکہ یعنی آج سے تقریباً 8 سال پہلے نا, تو اب زبانی سیزن 5 تھا میرے خیال میں. ہاں سیزن 5 تھا. سیزن 14 گزر گیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ ناظرین سن رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ اب ہم تو چونکہ یہاں اس کا حصہ تھے تو ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن میرا بڑا دل ہو رہا تھا. تو لیکن وہ اتفاق سے اسی وقت کسی کا ایک میسیج آ گیا کہ اس گفتگو کو جو ہے وہ چلایا جائے. تو اس وقت الحمدللہ عزوجل ذہن میں تھا, تو پھر ہم نے راتوں رات اسلامی بھائی کو عرض کی کہ آپ وہ کلپ نکالیں. تو بیسیکلی 18 نمبر نہیں 16 نمبر کا فرق تھا, اور واقعی ایسا تھا کہ ہم پی سی آر میں ہی تھے اور 1 سائیڈڈ تھا, مطلب ایسا تھا کہ بس اب یہ جیت ہی گئے. آپ سمجھ سکتے جوش کے ساتھ, مگر ہوش میں 16 نمبر سے کوئی جو ہے وہ اپنا فرق کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی 20 نمبر ہے ٹوٹل اس کے پورے سیگمنٹ کے, اور 16 نمبر سے آگے. یعنی صرف انہوں نے اگر کوئی جوش دکھانا بھی ہے تو 1-2 غلطی تو کرنی ہے. تو وہی کانفیڈنس جس طرح یہ بتا رہے ہیں, اوور کانفیڈنس راشد بھائی بھی ہوئے. اور وہ کیا ہوا تھا اس وقت آج سے 8 سال پہلے, آئیے دیکھتے ہیں. 58 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 74 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے. فرق بہت بڑھ گیا ہے, مگر ابھی بھی جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. اب چلنا ہے آخری راؤنڈ کی طرف, جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. برتن پاک کرنے کا آدھا سوال سنا ہے اور بیل بجا دی ہے. جناب سوال بتائیے. برتن پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جناب سوال تو صحیح ہے, جواب دیجیے. برتن پاک کرنے کا طریقہ کہ یہ اگر چکنائی والا برتن ہو تو اس کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا. اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی, جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے, تانبے, پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں, تو اسے فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے. اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے. جواب درست ہے. 2 نمبر پھر حاصل کیے ہیں, کچھ آگے آئے ہیں. اب باری ہے شعر کی. ہمیشہ ہاتھ بھلائی. جامعہ والوں نے آدھا شعر سن کر بیل بجا دی ہے. اب 2 نمبر لیتے ہیں یا ہمیں واپس دیتے ہیں؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں, کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب. پہلا مصرع, ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں, رہیں گامزن. اب تو وقت ختم ہو گیا. بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب. 2 نمبر مائنس کر لیے گئے ہیں, اور یہ 2 نمبر بھی یوں سمجھے مقابلہ اور قریب آیا ہے. مقابلے میں پھر سے کچھ رمک آئی ہے. سوال, اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم. اللہ, دونوں نے ایک ساتھ بجایا ہے.
اب یہ تو ریپلے دیکھنا ہوگا کہ مقابلہ کس نے پہلے بجایا ہے. آئیے اب درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ریپلے دکھائیے, بتائیے پہلے بیل کس نے بجائی ہے. بہت کلوز تھی جی. پہلے کس نے بجائی ہے؟ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے سیکنڈ کے بھی کچھ تھوڑے عرصے میں پہلے بیل بجائی ہے. سوال پورا نہیں سنا ہے جناب. اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ صدیقین کی. جی صدیق کی قسم ہے. جواب درست ہے. 2 جواب دیے ہیں اور 2 نمبر ان سے لے لیے ہیں. ایک ہی کو ہم فائنل لے جا سکتے ہیں, ورنہ آج جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں ہماری فائنل میں جائیں. شعر سنتے ہیں. سوکھے دھان اللہ, پھر بڑا کلوز بیل بجی ہے اور پھر آخری سوال اور اس کا فیصلہ بھی ریپلے پر. اس سے زیادہ کلوز کیا آپ رزلٹ دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے پھر درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ریپلے دیکھتے ہیں. اللہ, شعبہ تعلیم والوں نے بیل پہلے بجا دی ہے. اگر یہ سب صحیح جواب دیتے ہیں تو یہ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں. یہ غلط جواب دیتے ہیں تو جامعۃ المدینہ والے پہنچ جاتے ہیں. ابھی جواب نہ دیجئے, جامعہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ 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 اللہ, غم زدہ ہیں, دل برداشتہ ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہمت نہ ہاریں. دیکھیں اب یہ کیا سناتے ہیں. بالکل شعر بھی ایک لفظ ہی سنا ہے جناب. سوکھے دھانوں پہ بھی ہمارے کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. صرف سوکھے سن کر آپ نے بیل بجا دیا. شعر یہ تھا, سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. اللہ اللہ اللہ, اس طرح بھی کسی مقابلے کا اختتام ہوگا یہ ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے. ہائے 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 ہائے, واقعی یہ جامعہ والوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. 16 نمبر کا فرق تھا اور کس طرح ختم ہوا. یہ کیا پڑھتے ہیں, یہ کیسے آئے, کیا کیا, ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا. لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش. بڑے افسردہ دل کے ساتھ ہم اپنے جامعہ والوں کو الوداع کہیں گے. آج یقین کریں کہ کافی دیر تو لگتا ہے, مجھے نارمل ہونے میں لگے گی. 12 ہزار روپے کا یہ چیک یہ لے کر جائیں گے ہم سے. بہت اچھی تیاری, پورے سیگمنٹ میں شروع سے آخر تک یہ ونر کے طور پر رہے, مگر آخر میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا شعبہ تعلیم والوں نے. مدتوں شاید یہ سیمی فائنل یاد رہے گا. واقعی مدتوں, آج 8 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی یادیں جو ہے وہ تازہ ہیں. سید صاحب میں آپ کو بتاؤں, یہ اسلامی بھائی ہیں نا, ان کا نام ہے آصف جو ہے وہ. ان کو حقیقت میں عبدالحبیب بھائی نے ان کو بعد میں بھی نا انہوں نے کچھ اس طرح کے اگلے بھی کچھ سیزن میں کچھ آئے تھے, تو عبدالحبیب میں نے ان سے واقعتاً پوچھا, بھائی تم انسان ہو یا جن ہو, کیا کرتے کیا ہو. ان کا نام اسی سیزن میں ایک اور آصف بھائی بھی تھے, تو مدینہ شریف بھی ساتھ ہی الحمدللہ جو ہے وہ اپنا یہ بھی گئے تھے. تو ہم نے ان کا نام نا وہ پہچان کے لیے آصف بزر جو ہے وہ رکھ دیا. انہوں نے اتنا یعنی بزر بجا کے وہ 16 نمبر سے جو ہے وہ یہ جیت گئے تھے. تو اس کے بعد راشد مدنی بھائی کی آپ نے مطلب اس وقت کیفیت دیکھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ اپنی زبانی کل نگران شورا کے سلسلے میں ماضی کی یادوں میں انہوں نے بیان کیا. والدہ کے ساتھ والدہ کو کیسے فیس کیا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. تو خیر بالکل حسرت کے ساتھ ایک آنسو بھرا سلسلہ ختم ہوا. اب گھر میں ہار گئے. ہارنے کا اتنا دکھ نہیں تھا, اصل دکھ یہ تھا کہ شاید اب مدینے نہیں جا سکتے.
تو اب جب گھر میں گیا تو مطلب چند دن ایسے گزرے تھے فائنل کے جو درمیان تھے، ایسا تھا کہ میں امی کے سامنے نہیں آتا تھا، امی میرے سامنے نہیں آتی تھی. اتنی زیادہ ان کے دلی طور پر ایک آنکھیں ملا نہیں پا رہے تھے کہ کیسے ہم، امی مجھے دیکھتی، امی رونا شروع کر دیتی، ادھر میں رونا شروع کر دیتا کہ یہ کیا ہو گیا. اور ایک نا ایسے امی نے پتہ نہیں اتنے درد بھرے انداز سے کہا کہ بیٹا شاید ہماری قسمت میں نہیں اور اللہ کو منظور نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، شاید ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جا سکیں. ایسے درد سے کہا کہ شاید مطلب ایک تھا کہ سینہ پھٹ جاتا، مطلب دل سے یا اللہ پاک میری امی کی قبول کر لے. تو ایسا ہوا کہ جب فائنل کا ہوا تو اسی دن مجھے ہمارے جو مولانا ساجد باپو جو ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ آج فائنل ہے تو آپ بھی آئیے گا. تو میں نے کہا حضور ہمت نہیں ہے. تو فرمایا نہیں آپ آئیے گا لازمی، آپ چونکہ پہلے شرکت کر چکے تو آپ آئیے گا، شرکت کیجیے گا. تو خیر بادل ناخواستہ آ گیا. تو جب آیا تو ایسے حسرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے. تو اسی دوران عبدالرحیم بھائی نے اچانک سے اعلان کر دیا کہ جی راشد بھائی جو ہیں ان کے لیے عمرے کا ٹکٹ ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اب وہ حالت بالکل عجیب ہو گئی. پھر منچ پر بلایا. آپ کو پہلے سے بتایا بھی نہیں گیا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا. سسپینڈ؟ جی مجھے نہیں پتا تھا. تو اب فائنل جب ہوا تو عبدالرحیم بھائی نے جب پوچھا اس وقت میں نے یہی ذکر کیا جی میری امی کا اس طرح تھا. وہ ابھی بھی ہے مدنی چینل کا جو پروگرام ہے باقاعدہ. تو عبدالرحیم بھائی نے جب یہ سنا تو ان پر بھی رقت طاری ہو گئی. اور بہت ایک جو عبدالرحیم بھائی نے اس وقت جو الفاظ فرمائے تھے، جو ایک ماں کے تعلق سے جو گفتگو تھی، ان کے شاید ہر آنکھ ایک کہیں کہ اشکبار ہو گئی تھی. تو اسی میں پھر آپ نے فرمایا کہ اکیلا تو جا نہیں سکتا. اس وقت پالیسی یہی تھی کہ عمر جس کی 40 سال سے کم ہو تو اکیلے جا نہیں سکتے. تو فرمایا کہ اب گفتگو فرما رہے تھے اسی دوران دوسری کال لگی رات کے 2-2:30 بجے کا شاید ٹائم ہوگا. تو امی ماموں کے گھر تھی تو وہاں سے امی بھی دیکھ رہی تھی. اب امی بھی تڑپ رہی تھی کہ میرا بیٹا بس چلا جائے. اچھا ایک عجیب سی بات تھی، میری امی کے دل میں یہ بار بار دعائیں کر رہی تھی کہ میرا بیٹا چلا جائے، میرا بیٹا چلا جائے. یہ بڑا امی کے دل میں ایک تھا. لیکن اب یہ کہا کہ ساتھ میں محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اب اچانک سے پھر اعلان کیا جی ابھی یہ آیا کہ ان کی والدہ بھی ساتھ جائیں گی. تو اس وقت کی جو کیفیت تھی، بہنیں پاس تھیں وہ بتاتی ہیں کہ والدہ مطلب رو رو کر ایسا کہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی. اتنا مطلب رقت طاری اور ایسا ہو گیا کہ کیا واقعی ہمارا ہی ہے یہ راشد ہی ہے مدنی چینل مطلب ہاں یہ واقعی ہمارے آپ بھی تو نہیں دیکھ رہی ہو. ہاں تو ایسا تھا. اور اللہ پاک کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا امی کے ساتھ الحمدللہ. پھر وہاں پر گئے اور وہاں پر الحمدللہ میں جب وہاں پر اب امی کی جو خدمت کرتا تھا پھر کوشش اس وقت تو اتنا قریب نہیں تھے. میں نے کہا امی جی یہاں دعائیں لینے کی زیادہ ضرورت. ہائے ہائے بڑا جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گئے. یوں کہیں کہ ماں کی دعاؤں نے مدینے پہنچا. الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. گزشتہ غالباً 2 ہفتے پہلے محفل مدینہ ہوئی ہے اور ہمیں یوں کہ ہمارے سلسلے کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی پروگرام نہ دیکھا ہو یا کوئی کلام کوئی ایسی گفتگو نہ سنی ہو تو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں وہ دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. آپ نے عید پر بھی کچھ ایسے سلسلے تھے، بعض پنجاب کے علاقوں میں عید کے دنوں میں بارشیں وغیرہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کے یہاں پر جو مدنی چینل ہے وہ نہیں آ رہا تھا. تو ان کا میسیج تھا کہ مدنی چینل عید کے دنوں میں جو پروگرام وغیرہ دکھائے گئے ہیں بالخصوص تو اس کے مختلف جو ہے وہ سیگمنٹس وغیرہ آپ دکھائیں. تو الحمدللہ ہم نے دکھائے بھی تھے. تو محفل مدینہ کے حوالے سے بھی یہی تھا اور نیت بھی جو ہے وہ کی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل میسیج بھی آئے تھے. تو اس میں ایک کلام کی فرمائش آئی تھی، اشفاق بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. آئیے کلام سنتے ہیں.
کہنا رو رو کے سلام سے میرا رو تو کہنا رو رو کے سلام سے میرا رو سہنا کہتا تھا تو سرکار سے رو رو کے یہ کہنا جلوہ بھی دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا جلوہ بھی دکھانا مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر. سید صاحب کیسے کلام ماشاءاللہ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور فیس بک پر بھی الحمدللہ بہت سارے ایسے کا سلسلہ جاری ہے. تو ہند اپنے بیرون ملک سے ایک اسلامی بہن ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ذوق ناز سیزن 9 کے فرسٹ ایپیسوڈ میں بالکل شروع میں ہی اشفاق احمد بھائی نے صورت میں تصور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سبت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام کب لکھا، یہ ان سے یہ پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا. تو وہ چلا دیں، مدنی فیس بھی انہوں نے دی ہے. اسی طرح ایک میسیج ہے کہ ڈیلی 2000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. مجھے مشتاق اتاری کی آواز میں یہ کلام سنا دیں، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اسی طرح ایک اور ہے کہ یوسف بھائی ہم نے 2 ماہ سے سید وقار باپو کے کلام کی فرمائش کی تھی، مدنی فیس بھی ادا کر چکے ہیں مگر ابھی تک ہماری فرمائش پوری نہیں ہوئی. اب یہ بتا دیں آپ کے کون سا کلام آپ کا تھا، کیونکہ گزشتہ 2 ہفتوں سے مہمانوں کی آمد کا ماشاءاللہ سلسلہ رہا تو شاید وہ ذہن سے نکل گیا ہو، تو دوبارہ بتا دیں. اچھا، یہ اشفاق بھائی کے جس کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا، یہ شاید ہو سکتا ہے آپ اس وقت نہ ہو، تو یہ ان کا 5 یا 6 منٹ کا جو ہے نا ایک باقاعدہ کلپ سوشل میڈیا پر بھی وہ ڈالا گیا تھا، اور ہم بھی اپنے سلسلے میں 1 سے زیادہ دفعہ وہ دکھا چکے ہیں. اگرچہ عرصہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی دکھانے کی نیت جیسے آپ نے فرمایا آیا ہے میسیج تو انشاءاللہ دکھائیں گے. سید صاحب آپ مائک وائک آپ کے پاس ہے، لوگوں نے کچھ آپ سے اشعار پوچھے ہیں. 4 مرتبہ ہیں آتا ہو ہیں جی، 4 مرتبہ ہاں یا نون گننا جی وہ جو ہیں. چلے پہلے تو وہ آپ کو سنا دے جو ہے نا وہ بشیر و نذیر منیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر
سر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اچھا، گزشتہ ہفتے ایسا ہوا کہ ہم سوال یہاں دکھاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے جو گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں الحمدللہ ہم سوال سینڈ کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ یہ سلسلہ دیکھ ہی رہے ہوں۔ تو وہ گزشتہ ہفتے یوں سمجھے کہ میں سینڈ کرنا ہی جو ہے وہ بھول گیا، اور پھر جب یاد آیا تو وہ 5 بجے کے بعد کا وقت تھا، تو اس پر بھی میسیج جو ہے وہ آیا ہے۔ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ سلسلے کے بعد اللہ نے چاہا تو یاد سے جو ہے وہ میں سینڈ کر دوں گا۔ اب ہم چل رہے ہیں، ایک ہمارا عمرہ تربیتی اجتماع جو ہے وہ ہوا ہے گزشتہ دنوں، جس میں عبدالحبیب بھائی نے الحمدللہ حج پہ جانے والوں کی تربیت جو ہے وہ فرمائی ہے، اور اس پہ کچھ کلام بھی جو ہے وہ پڑھا گیا ہے۔ کیا کلام تھا آئیے سنتے ہیں۔ اب جو زائرین حقیقت میں وہاں پہنچ جائیں، ہم گناہگاروں کا سلام عرض کیجئے گا، ہماری حاضری کی بھی دعا کیجئے گا، اور عرض کیجئے گا حضور بلاوے کے منتظر ہے، لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ سرکار کی امت کے لیے دعا کیجئے گا، عالم اسلام کے لیے دعائیں کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ یہ تو گنبد خضرا کے باہر حاضری ہو گئی، اور اب تلاش کیجئے گا باب السلام سے آپ کو روضہ رسول پر حاضری کا موقع ملے گا۔ تو جب وہاں سے آپ سلام کے لیے جائیں اور سنہری جالیوں کے سامنے جائیں، اللہ اکبر، بالکل جس کو کہتے نا شرمندہ شرمندہ سر جھکائے، ادھر ادھر نقش و نگار نہیں دیکھنے، بس آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ تصور جمائیں کہ نبی پاک کی نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر جتنی دیر کھڑے رہنے دیا جائے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے گا، اپنا سلام پیش کیجئے گا، اپنے دل کی باتیں اپنے آقا سے کیجئے گا۔ آقا کو نہیں بتائیں گے تو کن کو بتائیں گے؟ انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، ان کو بتانا ہے، بہت کچھ بتانا ہے، بہت کچھ بتانا ہے۔ انہیں دل دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں اگر جانا مدینے ہوا ہم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے ہوا ہم کے ماروں کا، گنبد خضرا اللہ سید صاحب، آپ ہیں کا لفظ جو ہے وہ آپ نے 4 مرتبہ سنانا ہے، اور دوسرا ایک آسان سا میں پوچھ لیتا ہوں، وہ میسیج آیا ہے، بیابان عرب شعر کے اندر جو ہے وہ آتا ہو مسکراہٹ آئی ہے، اس کا مطلب بالکل لب زبان ہے۔ امیر علیہ السلام کا سلام بھی یہی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا بھی ہے یہ کلام۔ سبحان اللہ، ہو جائے پھر مائک پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام،
زخاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور یہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں ثاقب شاہ صاحب نے جو ہے وہ پڑھا تھا مصطفیٰ خیر الورا ہو۔ آئیے سنتے ہیں۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے چونکا تصدق، اپنے چونکا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، اور بد ہنسے تم کی خاطر، بد ہنسے تم کی خاطر، رات بھر آؤ کراؤ، رات بھر رو کراؤ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے چونکا تصدق، اپنے چونکا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سید صاحب، کیا بات ہے۔ آپ سے ایک یہ اشعار آپ کی طرف جمع ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 1 یا 2 ہفتے پہلے کے ہیں۔ اس میں میسیج یہ ہے کہ لفظ سال 3 دفعہ جو ہے وہ آتا ہو۔ کیا بات ہے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے۔ 4 دفعہ ہیں اور 3 دفعہ سال۔ 3 دفعہ سال۔ اور یہ اب ہم نے امیر سنت کے کلپ کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ ایک میسیج آیا تھا، امیر سنت نے فرمایا کہ عبادات سے روکنے والی ایک مخلوق ہے، تو کن کی طرف نشاندہی کی بتایا، اور کس طرح روکتی ہے امیر سنت نے، اور کس طرح ان سے جو ہے وہ بچا جائے۔ تو آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو امید ہے کہ سید صاحب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ہمیں سنائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک مخلوق ایسی ہے جو ہمیں عبادتوں سے روکتی ہے، نعتوں سے روکتی ہے، اور طرح طرح کی بڑی راتیں جو آتی ہیں ان میں مخصوص عبادتوں سے روکتی ہیں۔ بڑی راتوں کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں شب برات کو بھی نہیں مانتے ہی نہیں ہیں۔ جشن ولادت منانے کو نہیں مانیں گے۔ 11ویں شریف تو یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا، بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ تو بخاری شریف کی صحابی نے لکھی ہے، نہ صحابی نے لکھی ہے نہ تابعی نے لکھی ہے، تو بعض کے بزرگ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں بھی پھر کبھی مت لگو تو کہاں سے آیا یار، اپنا باپ تو ثابت کر۔ جب اپنا باپ ثابت کرنے میں کامیاب ہوگا ہم تجھ پر ثابت کریں گے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ یہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ باپ ثابت کرنا کسی کے باپ کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنا باپ ثابت کر دے۔ لوگوں سے سن کر باپ کو تسلیم کر لیا کہ یہ میرا باپ ہے، تو بزرگوں سے سن کر ہم نے ان نیکیوں کو تسلیم کر لیا کہ یہ نیکیاں ہیں، دیٹس آل، فیصلہ ہو گیا۔
تو اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے قصہ بتایا تھا, اپنی یادداشت پر بتاتا ہوں. تو مجھے کہا کہ میرے بچے کو پڑھانا ہے, میں نے آن لائن اپنی ہے نا دعوت اسلامی کی, اس پہ پڑھاؤ. اس طرح میں نے وہ ترغیب دلائی. تو اس نے بولا مجھے پڑھانا تو اپنے پاس ہی ہے. پھر انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے اپنا بچہ جو تھا وہ کسی اور کے پاس پڑھانا شروع کیا, جو مطلب یہ کہ نعت شریف یا صلاۃ والسلام یا مزارات پر بزرگوں سے عقیدتیں اور ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے. ایسے لوگوں کے پاس اپنا بچہ دیا, اس کو منع کیا کہ یار مت پڑھو, کسی نے سمجھایا. تو بولا یار قرآن ہی تو پڑھانا ہے, قرآن تو ایک ہی ہے, کیا آ رہا ہے اس میں, قرآن کو کوئی تھوڑی بدل سکتا ہے. اس وجہ سے یہ لاجک عوام کی ہے, ویسے یعنی یہ تھنکنگ ہے عوام کی, یہ بولتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی قرآن تو واقعی ایک ہی ہے. ترجمے میں مسئلے کرتے ہیں بعض لوگ, اپنی مرضی کا ترجمہ, اپنی مرضی کی تفسیر بٹھا دیتے ہیں دماغ میں. یہ بھی نہیں, خالی ترجمہ بھی نہیں پڑھتا, اور چلو ناظرہ پڑھتا ہے, تب بھی اس پڑھانے والے کی صحبت اور کچھ بھی تو کان میں اس کے جاتی ہے نا باتیں, اس کا دماغ خراب ہوتا ہے. خیر تو ہوا کیا, وہ آدمی نہیں مانا, بچہ ان کے پاس پڑھتا رہا, باپ فوت ہو گیا, جنازہ اس کا کسی سنی نے پڑھایا. تو اس نے بیٹا جو تھا وہ جو پڑھا ہوا تھا کسی اور کے پاس, اس بیٹے نے مولانا جنازے کی نماز ہو گئی, بس خلاص اب تم نے دعا نہیں مانگنی ہے. تو ایک آدمی جو تھا, ہم جس کو بڑے ہوتے ہم کاکا کولیٹی بولتے ہیں, اس نے شور مچانا شروع کر دیا. اس کو سارا پتا تھا. اس نے بولا تیرے باپ کو میں نے منع کیا تھا کہ اس کے بعد مت پڑھاؤ ورنہ یہ نقصان میں رہو گے. آج دیکھو کہ تیرے جنازے کے سامنے یہ دعا مانگنے سے منع کر رہا ہے مولانا کو. یہ چٹکلا اس نے بتایا مجھے. تو بولا میں تو بس یہ صرف دعوت اسلامی والوں کے پاس پڑھاؤں گا, یعنی اپنی اولاد اپنے جنازے پر دعا نہ پڑھے, اپنی قبر پر آنے کو برا بھلا کہے. نہیں بھائی, اپنے کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ کہ صرف دعوت اسلامی میں رہیے گا, ادھر ادھر مت جائیے گا. یار قرآن تو سننا ہے, یار نماز تو پڑھنی ہے. آپ نہیں یار کہیں کے کہیں ہو جائیں, آپ کے ماں باپ آپ کو روتے رہ جائیں. کہ پرانے لوگ جو تھے نا وہ مطلب میں صحیح بولتا ہوں بڑے خوش عقیدہ ہوتے تھے. ہم نے تو بڑے بوڑھوں کا, بوڑھا تب ہوا نا, میں نے اپنے دور کے بڑے بوڑھے دیکھے, ایسے عقیدت مند ہوتے تھے. یا بیٹا اللہ کی مدد, گوشت پاک کا وسیلہ, تجھے گوشت پاک کو سونپا, تجھے پیرا نے پیر کی مدد, ایسے ایسے جملے بولتے تھے. آج مطلب یعنی کہ بس یہ اب یہ جملے سننے کے لیے ترس گئے. آپ بوڑھے ہو گئے نا خود, سمجھے, اب بھی بڑے بوڑھے بولتے ہوں گے, سمجھے. تو یہ بڑی اچھی خوش عقیدہ مطلب یعنی کہ پہلے بہت سارے لوگ تھے. اب ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ کر بھی بعض لوگ جو ہے نا یہ مطلب یعنی کہ گجراتی بولتے منٹھی گئے چھے, ونٹ جاتے ہیں, مطلب ہے نا وہ بالکل اپنی وہ جو حد ہے نا اس کو کراس کر جاتے ہیں. اتنا پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات, اور ایسوں سے پڑھ لیتے ہیں کہ بس ان کا دماغ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایسا دماغ چاہیے کہ جو آقا کے قدموں میں ہو. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, یعنی اپنی عقل کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دو. کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدینہ. ماشاء اللہ. سید صاحب, ہم نے اس کلپ کے بعد کہا تھا کہ آپ کی طرف آئیں گے, کچھ اشارہ وغیرہ جو ہے وہ دے دیں, یا سال والا تو میں آپ کو سناتا ہوں. سال والا سنا رہے ہیں جی, ٹھیک ہے جی. بہت پیاری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت پیاری دعا ہے. جو مدینہ شریف کے حاضری کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں مل کے اس میں دعا میں شامل ہو جائیں. ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال کروں میں طواف حرم, ہر سال کروں میں طواف حرم.
کرم اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم چل رہے ہیں، ایک کلام ہے عمر بھائی نے جو ہے وہ پڑھا، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. کوئی نہیں محبوب بھی ایسا ایسا کوئی نہیں محبوب بھی ایسا ایسا کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے. کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے. ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. تاغا کا سرتاج سجا ہے دوش پہ نور کا غالا ہے. تاغا کا سرتاج سجا ہے دوش پہ نور کا غالا ہے. آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آنکھوں میں آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آپ خدا نے ڈالا ہے. آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آپ خدا نے ڈالا ہے. کوئی نہیں محبوب بھی ایسا ایسا کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سید صاحب ایک کلپ کے بعد ہم آپ کی طرف آئے تھے. اپنے سال کلپ چلائیں ماشاءاللہ. کلپ چلائیں. 2 ہفتوں سے آپ نے روکے ہوئے کلپس اور چلائیں. نہیں تو 2 ہفتوں سے کھولتے ہیں اپنے 2 ہفتے سے آپ کے اشعار بھی تو رکے ہوئے ہیں. ایک عبدالحبیب بھائی آئے تھے اور گزشتہ ہفتے بھی آپ سے جو ہے وہ نہیں ہوئے. چلیں ایک شعر ہے نا جو 4 دفعہ ہیں. ہاں 4 دفعہ جس میں لفظ ہیں آتا ہو. مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مرتے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. 4 دفعہ ہو گیا. ٹھیک ہے.
ہم آپ کے اشعار بھی مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے, ہمارے اشعار مکمل ہو گئے. ناظرین ابھی انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آپ کو ایڈوانس میں کچھ دے دیں گے, ہوم ورک بھی جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. اچھا, ہم چل رہے ہیں ایک کلپ کی طرف, اور وہ ہے نگران شورا کا, اور ہے یہ کہ سید صاحب لوگ عام طور پر پریشان رہتے ہیں گھر کے ماحول کے حوالے سے. تو نگران شورا نے فرمایا کہ گھر کا ماحول بدلنے کا فارمولہ کیا ہے. نگران شورا نے بتایا ہے, سمجھایا ہے, عمل ہم نے کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول بدلے, یعنی کہ غصہ ہے, چڑچڑاپن ہے, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, نافرمانیاں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں نہیں ہیں, تو جناب یہ روٹھ گیا تو وہ ٹوٹ گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کے گھر میں ہے یہ ماحول؟ آپ چاہیں گے کہ میں نہ بدلوں, نہ میری روٹین بدلے, نہ میرا مزاج بدلے, نہ میری زبان بدلے, نہ میری عادتیں بدلیں, نہ میری کوئی خواہشات بدلیں, میرا کچھ بھی نہ بدلے, مگر گھر کا ماحول بدلے. آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا. آپ کہیں گے ہمیں خود کیا بدلیں؟ اگر آپ کی زبان سے پرابلم ہے تو آپ اپنی زبان کے انداز کو بدلیں. آپ کے مزاج سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اپنے مزاج کو بدلیں. آپ کی روٹین سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اپنے روٹین کو بدلیں. آپ کا کوئی رسپانس ایسا ہے تو آپ اس کو بدلیں. آپ نے کوئی ایسی خدا خاصہ غلط عادتیں اپنائی ہوئی ہیں, اس کو بدلیں. گھر کے رنگ بدلنے سے ماحول نہیں بدلے گا, گھر کا فرنیچر بدلنے سے ماحول نہیں بدلے گا, ایون کہ آپ گھر بدل دیں نا تب بھی ماحول نہیں بدلے گا, کیونکہ گھر کا ماحول آپ سے ہے. دیواروں اور رنگ سے اور ڈیکوریشن سے گھر نہیں ہوتا. یو آر اے ممبر آف فیملی. وال از ناٹ اے ممبر آف فیملی. کچن از ناٹ اے ممبر آف فیملی. ڈیکوریشن پیس ناٹ اے ممبر آف فیملی. یو آر اے ممبر آف فیملی. آپ کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. گھر میں رکھے گلدستے سے کسی کو پرابلم نہیں ہے کہ یہ گلدستہ پیلا کیوں ہے, لال کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں, میرے گھر کا ماحول بدل جائے. کیوں سوچ رہے ہیں اس طرح کی جس کی کوئی نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے؟ اپنے گھر کو پرامن بنانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اپنے مزاج کو بدلیں, غصے کو قابو کریں, زبان کو قابو کریں. من سماتا نجا, جو چپ رہا اس سے نجات پائی. فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. حدیث پاک میں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے اس سے چاہیے اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. آپ خوش کرنے والے کام کریں, مسکراہٹوں والے انداز کو اختیار کریں. گھر غصوں سے نہیں چلتا, گھر مسکراہٹوں سے چلتا ہے. گھر صبر سے چلتا ہے, گھر برداشت سے چلتا ہے. گھر ایک دوسرے کو تانا دینے سے, طنز کرنے سے, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے سے گھر نہیں چلا کرتے. گھر ہاتھ چلانے سے گھر نہیں چلتا, ہاتھ کو قابو رکھنے سے گھر چلے گا. زبان چلانے سے گھر نہیں چلتا, زبان کو قابو رکھنے سے گھر چلتا ہے. کفایت شعری سے گھر چلتا ہے, خواہشات پر قابو پانے سے گھر چلتا ہے. ہر کوئی اپنے وقت میں, اپنے روٹین میں, اپنے دائرے میں رہے گا. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا گھر صحیح رہے گا. گھر سے یہ جانداروں کی تصویریں جو ناجائز ہیں اس کو ہٹائیں. گھر سے گناہ ختم کریں. گھر سے یہ بے شرمی بے حیائی کے کام ختم کریں. گانے بجے فلمیں ڈرامے گھر سے نکالیں. اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گھر میں رکھیں, نمازیں گھر میں پڑھیں, دین سیکھیں, دین سکھائیں گھر کے اندر. پھر آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے گھر کا ماحول بدلا یا نہیں بدلا. ہم خود کو نہیں بدلتے اور کہتے گھر بدل جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بولے گرمی بہت ہو رہی تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پنکھا چلا لو. چیزوں کا حل ہے نا. بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں گے, گرمی لگی تو پنکھا چلائیں گے, ٹھنڈ لگ رہی ہے تو شال پہن لیں گے, جیکٹ پہن لیں گے. پلیز میری بات کو سمجھیے. کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو خود کو بدلیں. جب تک خود کو بدلیں گے نہیں نا, کچھ بدلے گا نہیں. بدلنے کی آواز لگانے سے کچھ نہیں بدلا کرتا, خود کو بدلنے سے بدلتا ہے. جب آپ غصے میں کوئی چیز کرتے ہیں نا تو وہ عقل پہ چونکہ غصہ غالب آ جاتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی. مگر اس کر لینے کے بعد پھر سوائے ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا. غصے میں ہی بندہ قتل کرتا ہے, غصے میں بندہ طلاق دیتا ہے, غصے میں بندہ گھر توڑتا ہے, غصے میں بندہ خود کو بھی پھوڑتا ہے. ڈاکٹر کو جا کے کیسے کر دیا, میرا غصہ آ گیا تھا. ڈاکٹر تو نہیں بولے گا کہ تمہارا بونڈ لگا تھا تبھی تم نے اپنے ہاتھ پیر پھوڑے. تو خوشی میں تو کوئی بھی نہیں کرتا. عدم برداشت. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ میرے سنت کا پیارا سا رسالہ غصے کا علاج وہ پڑھیں. صحبت اچھی رکھے, ماحول اچھا رکھے تو انشاءاللہ فرق پڑے گا. باوضو بھی رہیں, میکسیمم باوضو رہیں, فرق پڑے گا اس سے. نہ فرے تو کہیے گا. غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے. واہ واہ, شیطان آگ ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے, کیا بات ہے. فیس بک کے ذریعے سوالات کا فرمائشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اکبر حسین بھائی, ماضی کی یادوں میں ابھی جو راشد بھائی کا جو کلپ چلا ہے برائے مہربانی اسے مکمل کر کے گروپس میں بھی سینڈ کیجیے گا. اسی طرح ایک میسیج ہے, ایک قصہ قرآن سے ایپیسوڈ نمبر 2 میں عبدالحبیب بھائی نے ذبح ہو کر زندہ ہونے والے پرندوں کا واقعہ ذکر کیا, وہ بھی چلا دیں. یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے, 9 منٹ کا ہے, 6 سال پرانا ہے. اسے آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. کون سا
یہ عبدالحبیب بھائی کا جو ایک قصہ ہے قرآن سے، ماشاءاللہ، ایپیسوڈ نمبر 2، یعنی یہاں بھی چلانا ہے اور ناظرین کو پتہ بھی بتا دیا کہ وہاں سے لینا بھی ہے. جی جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ہم چل رہے ہیں کڈس مدنی چینل کے ایک نعت خواں ہیں عبید بھائی، انہوں نے کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور اس کی فرمائش کی گئی تھی، حاضر ہے در دولت پہ گدا کاش حاضر ہو جائیں. ہائے ہائے ہائے، سرکار توجہ فرمائیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. گاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار بھی ہے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب، اب تک جو قرآن اندازیاں ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں، لیکن آج سے انشاءاللہ جو قرآن اندازیاں ہوں گی، چونکہ الحمدللہ ہمارے ہاتھ وہ پین جس کا تذکرہ رضا بھائی سے گزشتہ سلسلے میں بھی ہوا تھا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو وہ ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیے جائیں گے. تو پہلے والی مافا مافی ہے اور آج سے لے کر اب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوانٹٹی کتنی آئی ہے؟ کوانٹٹی فی الحال جو ہے وہ 11 ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں بھائی، آج سے 11 سلسلوں تک ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد اگر ہمارے پاس ہوئی تو ہم انشاءاللہ بھیج دیں گے، نہیں ہوئی تو پھر مدینہ. کیا بات ہے جی. ایک فیس بک پر ایک میسیج جو ہے وہ اپنا آپ کو یاد ہوگا ایک چل رہا تھا، وہ بیچارہ شاید ہو سکتا ہے تھک کر چھوڑ ہی دیا ہو، وہ یا ربنا ارحم لنا، وہ ابھی بھی ہے جو ہے وہ اپنا. تو بہرحال ان کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہم نے وہ کلام پہلے بھی چلایا تھا. پچھلے ہفتے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ حج کا سیزن ہے، چلا دیا جائے اس کو، کیونکہ یہ حج سے ہی نسبت رکھتا ہے. یا ربنا ارحم لنا، تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں. تو آئیے آپ کی فرمائش. وہ ایک منٹ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا کچھ ہے ہم چلانے جا رہے تھے. ہاں، یہ غصے کا علاج ابھی ہمارے سلسلے سے پہلے ہی روحانی علاج سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے اس کا وظیفہ جو ہے وہ بیان کیا تھا، لیکن
रूहानी इलाज सिलसिला होता है, लेकिन देखिए हमारे सिलसिले में, यानी हमारे सिलसिले से पहले हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे सिलसिले में उसकी फरमाइश आ रही है। तो क्या आज आप 2 गुस्से का इलाज नहीं भी निगरान शूरा ने भी गुस्से के हवाले से बयान फरमाया, अभी जो क्लिप चला है, देखते हैं कि अल्लाह करे कि हाँ ठंडा जो है वो अपना हो जाए गुस्सा, और कैसे होगा आइए देखते हैं। परेशानी की वजह से और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, तो इसके लिए भी कोई रूहानी इलाज बता दें। परेशानी की वजह से गुस्से में आना ये थोड़ी मुनासिब नहीं है ना, तो इसका भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए। परेशानी में सब्र करें, अल्लाह पाक की रिदा पर राज़ी रहें, अपने हवास को मजबूत रखें और उसको काबू में रखने की कोशिश करें, वरना बाद औक़ात ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं गुस्से की नादानी की वजह से कि वो फिर बड़ी आजमाइश का सामना होता है। फिर जब गुस्सा ख़त्म होता है फिर बड़ा पछतावा होता है कि ये मैंने क्या किया। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। गुस्सा बहुत आता है तो इसके लिए आप या वदूदु 1 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके आप पी लिया करें। आपकी ये जो सख्ती है ना, ये माशाल्लाह नरमी में बदल जाएगी। अच्छा, सामने वाले का गुस्सा खत्म करना है आपने, तो आप यही वजीफा पढ़कर पानी पे दम करके उसको पिला दें। क्या बात है जी माशाल्लाह। अगर आप देखें ना कोई गुस्से में, आप चाहते हैं कि उसका गुस्सा खत्म हो जाए, तो आप यही वजीफा पढ़कर पानी पे दम करके आप उसको पिला दें, माशाल्लाह उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। जबरदस्त। उसकी सख्ती माशाल्लाह एकदम नरमी में आ जाएगी, बदल जाएगी। होता है ना बात औक़ात घर में कोई ना कोई होता है, तो अब ये गुस्सा बड़ा जलाल वाले होते हैं, आप उनको उनके जलाल को जमाल में तब्दील कर दें। अच्छा, अब बिलफत पानी पिलाना मुमकिन नहीं है, पानी नहीं पिला सकते। अब ऐसी सूरत में जो आपके घर में कूलर है ना, पानी का कूलर होगा, तो ये वजीफा पढ़कर उस पानी पे दम कर दें। घर के तमाम ही अफराद भी हैं, माशाल्लाह सब में नरमी पैदा होना शुरू। सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद साहब, ये एक रिसाला भी बहुत प्यारा है। जी जी, अमीर अहले सुन्नत का ही अता करदा है, गुस्से का इलाज इसका नाम है। अगर कैमरामैन दिखाना चाहें तो ये देखें, ये है गुस्से का इलाज। ये मकतबतुल मदीना से हासिल करें। जो वजीफ़ा बताया जुनैद भाई ने, निगरान शुरा ने पिछले क्लिप के अंदर इसका तस्करा फरमाया। बहुत ही प्यारा रिसाला है। गुस्से से क्या क्या नुकसानात हो जाते हैं और गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, बाज़ जगह पर गुस्सा करना भी चाहिए, ये सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। तो बहुत ही प्यारा मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। चलें जी, जो है वो अपना हम चल रहे हैं सलमान मदनी का आपने कलाम ये नगरबी गुस्से का इलाज अभी आपने बताया, वो कलाम सुना दे तेरे दर पे तेरे लगातार, वरना उनको गुस्सा आ गया तो फिर नहीं, तो अभी अगर उनको आ गया तो हमने तो अभी इलाज भी बता दिया, तो मोहम्मद इलाज बता दिया, रिसाला भी बता दिया। उकसाएं तो नहीं ना गुस्से पे, गुस्से पर ना उकसाएं, तो आप हमारा गुस्सा ठंडा हो जाने दें, जो है वो फिर इंशाल्लाह चलाते हैं। तो सलमान भाई का पढ़ा हुआ कलाम, उसके बाद इंशाल्लाह वो वाला भी चलाएंगे। तुम आते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को मालूम है क्या, जानिए क्या हो। हर वक्त करम बंदा नवाजी पे तुला है, हर वक्त करम बंदा नवाजी पे तुला है। कुछ काम नहीं इससे बुरा हो के भला हो, कुछ काम नहीं इससे बुरा हो के भला हो, अल्लाह को मालूम है क्या, जानिए क्या हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज आप देख रहे हैं ये हमारा ये जिस तरह से व्यू नज़र आ रहा है, ये ट्रैक कहलाता है, और ये माशाल्लाह जो है वो हमारी स्क्रीन पे खूबसूरत इजाफा है। हाँ, ये यूँ दीगर सिलसिलों में भी होता है। हमारे माशाल्लाह डायरेक्टर साहब ने आज जो है वो हमें भी जो है वो अपना इस तरीके से दिखा दिया, क्योंकि सेट माशाल्लाह नया आया ना गुज़िश्ता हफ्ते से, तो अपनी मेहनत माशाल्लाह है, बंदा जो है वो दिखा रहे हैं हमें, हम भी नज़र आ रहे हैं। आमीन 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 इनको। और ये सब आपने भी आखिर में 2 जुमले दुआ के कर देने, बीमार वगैरह के, वो भी मैसेज आए हैं। और अब जिसका तस्करा आप कर रहे थे, या रब्बना इरहम लना, वो भी आपको सुनाते हैं। ये तस्वुर अगर करके ना आपने माशाल्लाह हाजिरी की सादत मिली आपको भी मदीने पाक में, मक्के शरीफ का तस्वुर करके अगर ये कलाम सुने, वाकई क्या बात है, क्या बात है। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना,
لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بڑے والے حسان بھائی جو کڈس والے نہیں، جو بڑے نعت خوانوں میں جو ان کا نام حسان ہے، انہوں نے کلام پڑھا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں. یہ کلام سنتے ہیں. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم آلہ سے جان والے، میرے چشم آلہ سے جان والے. میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو، راستے میں جا جانے والے کے راستے میں جا جانے والے. اور حرم کی سبھی اور قدم رکھ کے چل حرم کی سبھی حرم کی سبھی اور قدم رکھ کے چل رے سر سوتا ہے وہ جان والے، رے سر سوتا ہے وہ جان والے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب قرآن اندازی کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو نام دکھائے جائیں گے اور سید صاحب ان ناموں کے اسکرول ہونے اور انشاءاللہ تک کسی مدینہ کہیں گے تو جس کا نام رکے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو اللہ نے چاہا. اور دعا کے جو دو الفاظ ہیں انشاءاللہ. ہاں اسی دوران کر دیں جب وہ اسکرول ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین الہ العالمین. مالک کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے گنبد خضرا کا واسطہ مولا کریم
ہمیں اور ہر مسلمان کو خانہ کعبہ شریف کا طواف نصیب فرما، اسی سال حج مبرور کی سعادت سے مشرف فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں مولا کریم کوئی رحمت بھری ایسی ہوا چلا دے جو مریضوں کو لگے تو شفا یاب ہو جائیں۔ اے مالک کریم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت قبلہ جانشین امیر اہل سنت آل اطہار اراکین شورا نگران شورا سب کی خیر فرما۔ اے مولا کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر حیات قائم و دائم فرما، جس طرح ہمیں یہ دینی کام کرتا دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کام کرنے کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مدینہ تصور عباس جھنگ سے ہے، انشاءاللہ ہم سے رابطہ کیجیے، آپ کو تحفہ انشاءاللہ روانہ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل